بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور دربار دمشق۔ دمشق پر نور الدین 1154 ہجری میں قابض ہوا۔ اس تاریخ سے لے کر ایوب کا ہونہار بیٹا یوسف یا صلاح الدین دربار دمشق یا نور الدین کی سرپرستی میں بڑھا۔ گویا تفصیل سے معلوم نہیں ہو سکا کہ دربار دمشق میں رہ کر گورنر کے اس ہونہار فرزند کی تربیت کے کیا ذرائع اختیار کیے گئے، لیکن قیاس کہتا ہے، اور یہی بہترین سند ہے، کہ صلاح الدین کی تعلیم و تربیت کے لیے اس دور کے بہترین علماء اور فضلاء کی خدمات حاصل کی گئی۔ خود نور الدین زنگی نے اس نوجوان کی فطرت میں پاک باز تقوی و طہارت اور جرت و حوصلہ کا تخم بویا۔ اسے سمجھا دیا گیا کہ دنیائے اسلام اس وقت ایک تیرہ و تار دور سے گزر رہی ہے، اور عیسائیت اسلام کا چراغ حیات گل کرنے کے لیے اونچے ہتھیاروں پر اتر آئی ہے۔ صلاح الدین کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ 14 سال کی ہوگی۔ اس 14 سال کے بچے کی عادات و اطوار، خیالات و رجحانات ابھی سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہو کر ملت کے لیے ایک باعث فخر فرد ہوگا۔ صلاح الدین کی اس چند سالہ زندگی کا اس دور کے امراء کے بچوں کی زندگیوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ بچپن میں پڑھتے اور جوانی میں مردانہ کھیل کھیلتے، وحشی جانوروں کا شکار کرتے، مگر صلاح الدین کی زندگی ان کے نظام حیات سے کسی قدر مختلف نظر آتی ہے۔ اس کا بچپن قرآن کی تعلیم میں گزرا، شباب حدیث فقہ، تفسیر اور دوسرے علوم مذہبی کی تکمیل کی نظر ہوا، جس کا لازمی نتیجہ یہی ہو سکتا تھا کہ مذہب اور اس کی روایت نے صلاح الدین کو پاکیزگی، اخلاق، جرت اور شرافت کی راہ پر ڈال دیا۔ وہ امیر نوجوانوں کی طرح اسراف، شکار یا دوری، امیرانہ تفریحوں میں نہ الجھا، اور نیکی اور سعادت کے حصول میں مصروف نظر آیا۔ وہ ان لوگوں میں تھا جن کے کندھوں پر آگے چل کر عظمت اور بڑائی کی چادر ڈالی جاتی ہے۔ اس کو نوجوانی میں احساس تھا کہ آگے چل کر وہ دنیا میں ایک حیرت انگیز شخصیت بننے کی کوشش کرنے والا ہے۔ اس کو فضول باتوں میں اپنی جوانی ضائع کرنے کی مہلت کہاں۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ادب فلسفہ کی تعلیم پر کم توجہ کی۔ اسے شاعری سے محبت تھی، لیکن شاعری اور مجاہدانہ زندگی میں مشرق اور مغرب کا بعد ہوتا ہے۔ وہ شاعر نواز ضرور تھا، مگر شعر کی دھن میں اس نے اپنی زندگی ضائع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اتنے باپ کی طرح زیادہ وقت قرآن حکیم پر غور کرنے پر صرف کرتا۔ وہ سچا مسلمان تھا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو ایک سچے مسلمان کی طرح دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اس دور کی تعلیم چونکہ مذہب اور اس کے تعلقات تک محدود تھی، اس لیے سلطان کی تعلیم کا دائرہ زیادہ وسیع نہ ہو سکا۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ اور دربار دمشق۔ صلاح الدین کے دربار دمشق کے ساتھ اس وقت کیا تعلقات تھے؟ آیا وہ جوانی میں دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب غالباً یہ واقعہ دے سکتا ہے کہ اسامہ اس دور کے واقعہ نویس تھے۔ جب 1157 عیسوی سے لے کر 1114 عیسوی تک کے دمشق کے دربار کے حالات لکھے تو اس نے صلاح الدین کے نام کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ اگر صلاح الدین دربار میں آیا کرتا تو یقیناً اسامہ اس کو جانتے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالا نہیں جا سکتا کہ صلاح الدین کو نور الدین کی شفقت اور محبت حاصل نہ تھی۔ صلاح الدین کے دربار میں نہ آنے کی وجوہ زیادہ تر یہی ہو سکتی ہے کہ وہ دربار کی رسمی زندگی سے زیادہ علماء کی صحبت اور ان کے فیض کو مفید سمجھتا تھا، اور یقیناً علماء کی صحبت نے اس نوجوان کے کردار اور اخلاق پر غیر معمولی اثر کیا۔ وہ جوان تھا، دمشق کے سب سے بڑے افسر کا بیٹا اور نائب السلطنت کا بھتیجا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو دربار میں رسائی حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کہا۔ اس نے سوچا کہ سلطنت سے دلچسپی تو بعد میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن علماء کی صحبت اور علم کی دولت ذرا مشکل ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ صلاح الدین 55 سال کی عمر تک آیا لڑائیوں میں شریک ہوا یا نہیں۔ اس کے جوان ہونے تک 2 صلیبی جنگیں لڑی جا چکی تھیں۔ بچپن میں تو وہ جنگ میں شریک ہی نہیں ہو سکتا تھا، اور نوجوانی علم کے حصول میں کٹی۔ شیر کو اسے اپنے ساتھ مہمات پر لے جانا شاید ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک بھتیجے کی تربیت اور تعلیم میدان جنگ سے زیادہ مفید اور کارآمد ہوگی۔ اس لیے ہم بلا شک و شبہ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ صلاح الدین کی عملی زندگی یعنی حربی کارگزاریوں کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب شیر کو
مصر پر حملہ آور ہوئے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔